الحمدللہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے حبیب آپ فرما دیں کہ کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں کہ جو اہل علم ہیں اور وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جاہل ہیں، یعنی علم نہیں رکھتے۔ یستوی یہاں پہ دوبارہ فعل ذکر نہیں کیا، تاہم یہ بلاغت کا موضوع ہے اور اس وقت ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، مختصر المعانی میں اس کا بہت بڑا بحث لکھا ہوا ہے۔ یہ امر تو بجائے خود مسلم ہے کہ علامہ میر سید شریف جرجانی اور سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر دو اکابر علماء و مشاہیر فضلاء میں سے تھے اور اپنے وقت کے آفتاب و مہتاب تھے۔ علماء نے لکھا کہ میر سید شریف جرجانی کے جانے کے بعد اور علامہ سعد الدین تفتازانی کے جانے کے بعد علماء علم بلاغت سے یتیم ہو گئے، مگر منطق و کلام، علوم ادبیہ و علوم فقہیہ میں جو نسبت علامہ سعد الدین تفتازانی کو حاصل تھی وہ میر سید شریف جرجانی کو حاصل نہیں تھی، اور تحقیقات انیقہ و تحقیقات مفیدہ اور تدقیق و تحریر کے دریا میں میر سید شریف جرجانی غوطہ زن ہوتے تھے اور سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق و تدقیر سے موتی بھی نکالتے تھے۔ علامہ کفی نے لکھا کہ مبادئ تالیف و اثناء تصنیف سے میر صاحب سعد الدین تفتازانی کے تصنیف سے ہر وقت موتی نکالتے رہتے تھے، نکتے نکالتے رہتے تھے، لیکن علامہ سعد الدین تفتازانی تیمور شاہ بادشاہ تیمور جو تھا اس کی دربار کے ایک چمکتے ہوئے چاند تھے۔ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں بھی ہمیشہ آتے رہتے تھے، تو آپس میں نوک و جھوک، بحث و مباحثہ، مناظرہ، مکالمہ، مغالبہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ مناظرہ ہوا اس پر کہ استعارہ تمثیلیہ جو ہوتا ہے وہ ترکیب کو مستلزم ہے یا نہیں ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی فرماتے ہیں کہ استعارہ تمثیلیہ جو ہے وہ ترکیب کو مستلزم نہیں ہے۔ جب یہ دعویٰ کیا تو جرجانی صاحب نے دلیل مانگ لی، کہا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جار اللہ زمخشری نے تفسیر کشاف کے اندر اس آیت کے تفسیر میں لکھا ہے معنی الاستعلاء فی الآیت مثل لتمکنہم من الہدی واستقرارہم علیہ وتمسکہم بہ شبہت حالہم بحال من اعطل الشیء ورکب، یعنی اس آیت میں استعلاء کے معنی یہ ہیں کہ اس آیت میں مومن شخص کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو کسی شے پر بلند ہو اور سوار ہو، اور فرمایا کہ جار اللہ زمخشری کا جو کلام ہے مثل لتمکنہم، اس پر علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام بھی دلالت کر رہا ہے کہ الاستعارۃ طبیعۃ، الاستعارہ تمثیلیۃ واقعۃ علی سبیل الطبیعۃ یدل علیہ قول شبہت حالہم۔ تفتازانی صاحب نے فرمایا سید صاحب دلیل تو بہت ہیں، لیکن اگر آپ کو اس میری دعویٰ پر کوئی اشکال ہے تو دلیل پیش کریں۔ جرجانی صاحب نے فرمایا کہ میرے کو اشکال یہ ہے کہ استعارہ تمثیلیہ جو ہوتا ہے وہ مرکبات میں ہوتا ہے، درس نظامی کے طلباء جانتے ہیں، اور استعارہ طبیعہ جو ہوتا ہے وہ مفردات میں ہوتا ہے۔ کہا کہ ان دونوں کو آپس میں جمع کر جانا اس طرح ہو جائے گا جیسا کہ پانی اور آگ ایک ساتھ جمع ہو جائے۔ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہاں پہ استعارہ تمثیلیہ کا مدار ترکیب پر نہیں ہوتا، بلکہ مدار صرف اس پر ہوتا ہے کہ وجہ شبہ تشبیہ متعدد سے منتزع ہو جائے۔ بہرحال قصہ مختصر، مناظرہ بڑا لمبا ہے، آپس میں مناظرہ ہوتا رہا۔ نعمان معتزلی کو جج مقرر کیا تھا، کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی۔ نعمان معتزلی تھا جو جج مقرر ہوا تھا، اس کا کوئی دلی بغض تھا حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی سے، اس نے میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی نے لکھا کہ وَهَذَا الْكُلُّ مِنْ سُوءِ فَهْمِ الْأَمِيرِ فَإِنَّ الْإِفْهَامَ فِي مَسْأَلَةٍ لَا يُوجَبُ نُقْصَانًا فِي عِلْمِ الْعَالِمِ۔ آپ نے فرمایا کسی عالم کا ایک سوال کے جواب میں لاجواب ہو جانا
وہ اس کے علم کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتا. لہٰذا یہ سب سے بڑی جو ہے نا کم بختی کم عقلی اس بادشاہ تیمور شاہ کی تھی, جس نے ایک سوال کی وجہ سے حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی کا مرتبہ کم کر دیا, جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے. وما علینا الا البلاغ المبین.